اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم والقابہم اجمعین صلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا۔ پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت عظمیٰ ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ مولا امیر المومنین امام المتقین یعقوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام و ائمہ معصومین علیہم السلام سے متمسک رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ بے شک کہ اللہ جل شانہ کی عطا کردہ اس توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا کہ اس نعمت عظمیٰ اور اکمال دین کے ساتھ ہم متمسک رہ سکتے۔ برادران گرامی، سانحہ کربلا کے اسباب اور وجوہات کے عنوان سے آج نویں نشست ہے۔ کل روز عاشور ہے، کل نشست نہیں ہوگی۔ 11، 12 اور 13 محرم کو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کل جہاں پہ گفتگو رکی، سرکار رسالت مآب مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جو حالات مدینہ منورہ میں پیش آئے اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صحابہ کرام دنیا کی ہر شے بھول جاتے، کچھ بھی یاد نہ رہتا۔ اتنے بڑے نقصان کے بعد سب کے سب دروازہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پار جمع ہوتے، گریہ، ماتم، افسوس، اس قسم کی کیفیات دیکھنے کو نظر آتی۔ لیکن ہوا یہ کہ ماشاءاللہ سے سب کے سب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے سقیفہ بنو ساعدہ میں اکٹھے ہو گئے، اور وہاں پر اس بات پہ بحث ہونے لگی کہ اگلا خلیفہ جو ہے وہ کون ہوگا۔ جیش اسامہ کے حوالے سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جو لشکر اسامہ میں نہیں جائے گا اس پہ خدا کی لعنت ہے، اور سوائے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمام صحابہ کو، جن میں صحابہ کبائر بھی موجود تھے، ان سب کو یہ حکم جاری فرمایا کہ تم لشکر اسامہ کے ساتھ چلے جاؤ۔ اول تو وہ لشکر روانہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ اسامہ بن زید کی قیادت میں جانے سے کچھ لوگوں کو اعتراض تھا، خاص طور پہ ان صحابہ کبائر کو کہ جو بزرگ بھی تھے اور سینئر بھی تھے، اور وہ اس بات پہ معترض تھے کہ ایک نوجوان کی قیادت پہ کیسے جا سکتا ہے۔ ہم میں سے کسی کو قائد بنا دیا جاتا تو بات اور تھی۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ مولا امیر کائنات علیہ السلام کو کیوں رکھ لیا ہے اور ہم سب کو جانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، بالخصوص اس ماحول میں کہ جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً شدید علالت میں موجود ہیں۔ لہٰذا لشکر اسامہ روانہ بھی ہوتا ہے اس نوید کے بعد کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس لشکر میں نہیں جائے گا اس پر خدا کی لعنت ہے۔ تو وہ لشکر مدینہ سے تو روانہ ہوتا ہے، لیکن 2 فرسخ کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈال دیتا ہے اور انتظار کرتا ہے۔ کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ یہ تمام صاحبان فکر، تدبر اور تعقل کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، اس کو کھول کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان حالات کے بعد جب خلافت کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے
کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو پہلے خلیفہ ہوں گے وہ کون ہوں گے، تو مسلمان تیسرے دن مدینہ میں واپس آتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی موجود ہے، وہ مسجد نبوی جہاں مسلسل نشست و برخاست رہتی ہے، جہاں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا ہے، جہاں اتنی گنجائش موجود ہے کہ تمام صحابہ وہاں پہ موجود ہو کے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، اس مسجد نبوی کو چھوڑ کر سقیفہ بنو ساعدہ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ مدینے سے باہر کیوں چلے گئے سارے، جبکہ یہ جانتے تھے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں اور شریعت کے مطابق تجہیز و تکفین کا عمل باقی۔ لیکن رویہ یہی نظر آتا، خلیفہ مقرر ہوتے ہیں اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب اس دروازے پہ جس پہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہاں رکتے ہیں اور رک کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ۔ اسی دروازے کے اوپر صحابہ کرام کی ایک خاص تعداد ہجوم اکٹھا کرتی ہے، جس کی سرکردگی ایک بہت ہی بڑا نام صحابہ میں سے وہ کر رہے ہیں، اور جن کے شرکاء میں بھی صحابہ ہی موجود ہیں، کوئی غیر مسلم نہیں ہے۔ وہ دروازہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ پر آتے ہیں اور آنے کے بعد مطالبہ کرتے ہیں کہ اس گھر کے اندر جو لوگ موجود ہیں انہیں باہر نکالا جائے۔ اب اس وقت گھر کے اندر کون موجود ہے؟ سرکار امیر کائنات موجود ہیں، سلمان محمدی موجود ہیں، مقداد موجود ہیں، کمبر موجود ہیں، عمار یاسر موجود ہیں، طلحہ اور زبیر موجود ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یعنی یہ وہ نام ہے صحابہ کے جنہوں نے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں ہر لحاظ سے اپنے ایمان اور ایقان کو نہ صرف یہ کہ ثابت کیا ہے، بلکہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے ظاہری پردہ کرنے کے بعد بھی ان کے نام انتہائی معتبر، اور جب وہ باہر نہیں نکلتے تو وہ جو سرکردگی کر رہے ہیں اس ہجوم کی، وہ اعلان کرتے ہیں کہ ان کو باہر نکالو ورنہ میں دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ یہ فرماتی ہیں کہ کیا تو اس دروازے کو آگ لگائے گا کہ جس پر سرکار رسالت مآب روز کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں؟ کیا تو اس دروازے کو آگ لگائے گا جس کے اندر جوانان جنت کے سردار موجود ہیں؟ کیا تو اس دروازے کو آگ لگائے گا کہ جس کے اندر رسول اللہ کی بیٹی اور خواتین جنت کے سردار موجود ہیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ ہاں، اور پھر آگ لگا دی جاتی ہے، لکڑیاں اکٹھی کی جاتی ہیں اور دروازے پر آگ لگا دی جاتی ہے، پھر اسی دروازے کو گرایا جاتا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بزت و منی کی سند کے ساتھ کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرا حصہ ہے، ان کا پہلو شکستہ ہوتا، جناب محسن کی شہادت ہوتی، اور گھر کے اندر سے مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں پھراتے ہوئے دربار خلافت میں لے آتے ہیں، جن کے بارے میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے خود اللہ جل شانہ قرآن حکیم میں آیات کے ذریعے یہ کہتا رہا کہ جب تک ان پر درود نہیں بھیجو گے تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ انہی کے ساتھ پہلا سلوک بعد از حیات ظاہرہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سامنے آ گیا۔ میں نے اپنی پہلی نشست میں ساری بحث ہی اس بات کی تھی کہ اللہ جل شانہ نے
جن کو حجت خلق فرمایا ہے ان کو بطور حجت خلق فرما کر ان کی اطاعت سب پر واجب قرار دے دی. کسی کو اس سے مفر حاصل نہیں ہے. لیکن ہم نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں یہ دیکھا کہ اصحاب میں سے کچھ بڑے نام بھی ایسے تھے جو اجتہاد کرتے تھے اور جن کے بارے میں آج بھی اہل سنت کی معتبر ترین کتابیں صحاح ستہ تک میں ان کے اجتہادات موجود ہیں، ان کے جملے موجود ہیں. یعنی یہاں تک یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم سرکار رسالت مآب سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ابھی جو آپ نے فرمایا ہے یہ وحی ہے یا آپ اپنے پاس سے فرما رہے ہیں. اگر وحی ہوتی تو ہم اس کو منو ان تسلیم کرتے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اپنے پاس سے بیان کر رہا ہوں، تو اس کا ہم اختیار رکھتے تھے. 2 جمبے تصور کر لیے گئے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ایک جمبہ نبوت کہ جب وحی آتی ہے تو معاملات اور ہیں، اور جب وحی کے بغیر سرکار رسالت مآب کلام کرتے ہیں، کسی اور معاملے پہ بات کرتے ہیں، تو وہاں پر ان کی اطاعت واجب نہیں رہتی کیونکہ وہ بحیثیت ایک بشر کے کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں احادیث کی کتابوں میں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ کسی مقام پہ سرکار رسالت مآب آیت بھول گئے اور کسی صحابی نے تلاوت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تجھے جزائے خیر دے، میں یہ آیات بھول چکا تھا، تیری تلاوت سے مجھے یاد آ گئی. وہ مدینۃ العلم جو علم لدنی کا مالک ہے، جو معصوم عن الخطا ہے، اس سے اس چیز کی توقع رکھنا، یہ اسی دور سے چل پڑا، سرکار رسالت مآب کے دور سے چل پڑا. یاد رکھیے گا جس کو اللہ جل شانہ حجت قرار دیتا ہے وہی مرجع خلائق ہے، اسی کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے. اس لیے آیا اولی الامر میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح لفظوں میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو، اور اگر تمہیں کوئی تنازع پڑ جائے کسی معاملے میں، یعنی تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ اولی الامر کون ہے، تو رجوع کرو اللہ کی طرف، پلٹاؤ اس کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. یہی وہ 3 ہیں جن کی ولایت مطلقہ کو واجب قرار دے دیا گیا آیا ولایت میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. انہی کی ولایت آپ پر واجب قرار دے دی گئی. یہ ہیں مرجع خلائق. ان کی مرجعیت کا اعتراف کرنا ہے، ان کی مرجعیت کو قبول کرنا ہے، انہی کی اطاعت کرنی ہے، انہی کا اتباع کرنا. کیونکہ اللہ جل شانہ کسی بھی ایسے شخص کو اپنی طرف سے اپنا نمائندہ، اپنا خلیفہ، اپنی طرف سے حجت، اپنا طرف سے ہادی کبھی نہیں بناتا جو معصوم عن الخطا نہ ہو، جس سے خطا کا امکان ہو. دیکھیے ایک انسان کی عام فطرت کی بات ہے، اگر کسی شخص سے کسی بھی معاملے میں کوئی غلطی، کوئی خطا سرزد ہو جائے، چاہے ایک ہی مرتبہ ہو، تو اس کی باقی کی ساری زندگی کے تمام اعمال، اس کے احکامات، اس کی باتیں شک کی نظر میں چلی جائیں گی کہ پتہ نہیں اس دفعہ بھی یہ صحیح کہہ رہا ہے یا شاید پھر غلطی کر دی اس نے. اسی لیے ہم شیعان حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ کا عقیدہ عصمت پر ہے. ہم معصوم عن الخطا مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں. یہ ہمارا ایقان ہے کہ ہم کسی ایسے کو اپنا رہبر، اپنا ولی الامر، اپنا امام، اپنا نبی، اپنا رسول تسلیم ہی نہیں کرتے جس سے خطا کا امکان ہو.
بلکہ ہم اسے اپنا رہبر اور امام اور رسول اور نبی اور حجت خدا تسلیم کرتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن حکیم کی 2 آیات بتاتی ہیں، تعارف کرواتی ہیں۔ پہلی آیت یہ کہتی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم تو نہیں چاہتے مگر بس وہ جو کہ اللہ چاہتا ہے، یعنی جو اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے تحت کام کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر سرکار رسالت مآب کا تعارف کرواتے ہوئے یہ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی ہوائے نفس سے، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا، نطق ہی نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ کہتا ہے یہ ہماری وحی کے تحت کہتا۔ امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے، اور بلکہ سوچنا چاہیے تھا۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں اور ان کے بعد بھی کہ اللہ جل شانہ کیا بتا رہا ہے، کیا تہذیب سکھا رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے کہ رسول سے آگے نہ بڑھو، کیسے کہہ رہا ہے کہ رسول کی اتباع کرو تو پھر تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن پھر بھی میں تم سے محبت کروں گا۔ لیکن لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں بھی اجتہاد سامنے آتا رہا، کسی معاملے پہ نبی کو نبی اور کہیں پر اس کو بشر تسلیم کیا گیا، کہیں کہا گیا کہ جتنا شک مجھے آج محمد کی نبوت پہ ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، کہیں کہا گیا بیماری کا اثر ہے، ہذیان کا اثر ہو گیا، اور کہیں کہہ دیا گیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے ایک اللہ کی کتاب کافی ہے۔ ہادی خدا، حجت خدا کے پیرلر جب بھی آیا انسانوں کا اجتہاد آیا، ہر حجت خدا کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اس کے نائب کے لیے، اس کے خلیفہ کے لیے، اس کے وصی کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ بنا وہ یہ بنا کہ امت نے اجتہاد کو تسلیم کر لیا، ظاہری تقوی کو، ظاہری عبادت کو، ظاہری ریاضت کو، ظاہری قربت کو بنیاد بنا کر لوگوں کو اپنا لیڈر منتخب کر لیا، اپنا امام منتخب کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر تشریف لے کے جاتے ہیں تو حضرت ہارون کو اپنے پیچھے اپنا نائب، اپنا وصی، اپنا خلیفہ مقرر کر کے جاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ لوگ سامری کی مرجعیت کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں، حضرت ہارون کو نہیں سنتے، بلکہ سامری کو اپنا رہبر، اپنا ولی الامر، اپنا امام، اپنا مرجع تسلیم کر لیتے ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا؟ سامری انہیں بچڑے کی پوجا پہ لگا دیتا۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس کا سیدھا سیدھا سا مطلب یہی ہوا کہ سرکار رسالت مآب حضرت موسیٰ جیسے، مولا امیر کائنات حضرت ہارون جیسے، تو پھر امت کس جیسی ہوئی؟ حضرت موسیٰ کی امت جیسی۔ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد بھی تم سب بھی وہی سب کچھ کریں؟ کیا یہ حدیث تمام شیعہ سنی مسلک کی معتبر ترین کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے؟ کیوں بھول گئی دنیا؟ کیوں بھول گئے صحابہ کرام کہ سرکار رسالت مآب نے دعوت ذوالعشیرہ میں بتا دیا تھا کہ ان کا وصی، ان کا نائب، ان کا جانشین، ان کا خلیفہ کون ہوگا؟ کیوں بھول گئے کہ مدینہ سے ہجرت کرتے وقت مولا امیر کائنات کو اپنے بستر پر سلا کے نکلے، اس بستر پر جس پر اگر ابو سفیان رسول اللہ کے گھر میں آتا ہے فتح مکہ کے بعد تو اس کی بیٹی ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بستر سمیٹ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ سکیں، یہ رسول کا بستر ہے۔ اسی بستر پر سرکار رسالت مآب مولا امیر کائنات کو شب ہجرت سلاتے ہیں اور وہاں سے رخصت ہوتا ہے۔
जिस रसूल के बारे में अल्लाह यह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़द्दमू बैना यदी अल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ना, जिसके बारे में कहा जा रहा है ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, रसूल की आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद न करना। वही रसूल अपने शानाए मुक़द्दस के ऊपर, अपने दोष पर हसनैन शरीफैन को बिठाकर मदीने की गलियों में ईद के दिन फिरते नजर आते हैं, सवारी बनकर फिरते नजर आते हैं हसनैन शरीफैन अलैहिमुस्सलाम। उसी रसूल के कंधों पर मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम खड़े होकर खाना काबा के बुत तोड़ते नजर आते हैं। क्यों भूल गई उम्मत कि जंगे खंदक में सरकार रिसालत माफ फरमा रहे हैं कि आज कुल का कुल ईमान कुल कुफ्र के मुकाबले पे जा रहा है। क्यों भूल गई उम्मत कि ये वही अली हैं जिसके लिए आसमान से तलवार नाजल होती है, जिसका नाम जुल्फ़िकार है, जिसकी मनादी हजरत जिब्राइल ये कह के कह रहे हैं कि ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, और जिसके लिए कुरान हकीम में पूरा सूरह अल हदीद नाजल किया जा रहा है। क्यों भूल गई उम्मत कि जंगे सलासल में पहाड़ों पर घोड़े दौड़ाने वाले अली अलैहिस्सलाम के लिए पूरी सूरह आदियात नाजिल कर दी गई, वल आदियात ज़बहन फल मूरियात कदहन। क्यों भूल गए कि शब हिजरत बिसर रसूल पे सोने वाले के लिए अल्लाह ने आयत ये कह के नाजिल फरमा दी, व मिनन नास मन युशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ात अल्लाह। क्यों भूल गई उम्मत कि जब जंगे खैबर के लिए और हुनैन के लिए सरकार रिसालत बाप रवाना होते हैं तो मदीना मुनव्वरा में मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम को अपना वसी, अपना जानशीन, अपना खलीफा मुकर्रर करके जा रहे हैं। क्यों सहाबा कराम को यह कहा जा रहा है कि मुझ पर दुम कटा दरूद मत भेजो। जब आयत नाज़िल हुई इन्नल्लाह व मलाइकातहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तो लोगों ने कहा सल्ले अला मोहम्मद। तो सरकार रिसालत में आपने जवाब क्या दिया था? क्या शिया सुन्नी किताबों में ये रवायत मौजूद नहीं है कि रसूल ने कहा मुझ पे दुम कटा दरूद मत भेजो? सहाबा कराम ने पूछा तो या रसूलुल्लाह कैसे दरूद भेजे? तो फरमाया मेरी आल पर मेरे साथ दरूद भेजो। सिर्फ सल्ले अला मोहम्मद कह देना काफी नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद कहो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन व अला आले मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये 1400 साल से दरूद चलता आ रहा है। क्यों ये पाबंदी लगा दी गई कि नमाज में अगर दरूद नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी? और नमाज में जिन पर दरूद है क्या उनकी अतात आप पर वाजिब नहीं थी? ये कैसे हो सकता है कि जिन पर नमाज में दरूद पढ़ा जाए, आम जिंदगी में उनका एहतराम, उनकी अतात, उनकी इज्जत करने की बजाय उनको झुटला दिया जाए? क्यों भूल गई उम्मत कि मैदान मुबाहला में बड़े बड़े सच्चे मौजूद थे, सहाबाए कराम मौजूद थे मदीना मुनव्वरा में? क्यों नहीं गए मैदान मुबाहला में सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जबकि जमा के सीगे के साथ आयत नाज़िल हुई फ़कुल तआलू नदऊ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। लाओ तुम अपने बेटे हम अपने बेटे, तुम अपनी औरतें हम अपनी औरतें, तुम अपने नफ्स हम अपने नफ्स। जमा का सीगा। क्यों घराना पंचतन के अलावा कोई नहीं गया? क्यों मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि के सिवा हत्ता के अज़वाज मुताहिरात मौजूद हैं मदीना मुनव्वरा में, सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय मखदूमा कायनात के क्यों नहीं लेके गए? बेटों के मद में सिवाय हसनैन शरीफैन अलैहिमुस्सलाम के क्यों नहीं लेके गए? जबकि कुरान हकीम में आयत मौजूद है वमा मोहम्मद अबाहदुकुम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब आया मुबाहला में ये कहा गया कि लाओ तुम अपने बेटे हम अपने बेटे, तो हसनैन शरीफैन को साथ ले जाके रसूल अपनी उम्मत को, अपने सहाबा कराम को क्या पैगाम दे रहे हैं? चादर के नीचे वही 5
शख्सियात मुक़द्दसा इकट्ठी होती हैं और इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिजल अल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा की आयत नाज़िल करके अल्लाह क्या बताना चाह रहा है, रसूल क्या बताना चाह रहा है, क्यों नहीं समझी? किसी की सिर्फ एक बात को बुनियाद बनाकर उसको हक पे ले आए। उसका हक बना दिया गया। हुआ क्या? मरजैयत का कंसेप्ट बन गया। मरजैयत का कंसेप्ट बन गया। उम्मत ने यह फैसला कर लिया कि सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें इख्तियार हासिल है कि हम इज्तिहाद कर सकते हैं, कुछ फैसले हम करने का इख्तियार रखते हैं। एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया कि सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की नॉमिनेशन नहीं की कि मेरे बाद अली जो है वो मेरे नायब भी, मेरे वसी भी, मेरे खलीफा भी है। हत्ता कि दावत जुल अशीरा से लेके खुमे गदीर के मुकाम तक सरकार रिसालत माब ने वाज़ेह ऐलान फरमा दिया, अमलन करके दिखाया। आज दुनिया बहस करती है, आज दुनिया जो है वो मुकाबला करती है, वो जिनके लिबास रिजवान जन्नत लेके आए और आके ये कहे कि मैं हसनैन शरीफैन का दर्जी होना ख़ियातुल हसनैन इसलिए कहे कि मैं दर्जी हूं कि मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि ने यह फरमा दिया था कि बेटा आपके लिबास दर्जी के पास हैं। जुर्रत नहीं पड़ी फरिश्ते को यह कहने की कि मैं मलक हूं, मैं फरिश्ता हूं, जन्नत से हसनैन शरीफैन अलैहिस्सलाम के लिबास लेके आया हूं। उस सदीका ताहिरा को झुटला दिया गया, इज्तिहाद कर लिया गया। आज आप मुसलमानों के किसी भी मकतबा फिक्र, किसी भी मसलक के साथ राब्ता कर लें, किसी आलिम दीन के पास चले जाएं, उनसे कहें सरकार ये एक हदीस है, ये कुरान की इस आयत के खिलाफ है, तो हम हदीस को झुटलाएंगे, इसको छोड़ेंगे या आयत को छोड़ेंगे? तो बिला तफरीक मसलक हर मसलक के इलामा साहब आपको एक ही जवाब देंगे कि हदीस को परखने का मयार कुरान है, आयत को नहीं झुटलाया जा सकता, हदीस गलत हो सकती है ना? ऐसा ही तो मेरा सिर्फ सवाल है, 40 आयात पढ़ी मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि ने विरासत की, एक हदीस नहनु माशरुल अंबिया ला तरकत, हम जो अंबिया का गिरोह हैं हमारा कोई तरका नहीं, रिफ्यूज कर दिया गया। क्यों? इसलिए कि इज्तिहाद ने मरजैयत को जन्म दे दिया था। लोगों की नजर में मौला अमीर कायनात, अमीर मुमकिनात, इमामुल मुत्तकीन, यासूबुद्दीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हैसियत एक मर्जे की, एक मुज्तहिद की रह गई, जो फिकही मसाइल पूछने के लिए लोग उनसे राब्ता करते थे। हुज्जत खुदा का कंसेप्ट तो खत्म हो गया था, हादिया बरहक का कंसेप्ट तो रहा ही नहीं था। इज्तिहाद जन्म ले गया, इख्तियार अपने हाथों में ले लिया उम्मत, और फिर उसके बाद यह सिलसिला चल निकला। आज भी ये कहकर बहुत सारे मामलात में मिट्टी डालने की कोशिश की जाती है, हाँ हम तस्लीम करते हैं फुला साहब से इज्तिहादी गलती हुई थी। इज्तिहादी गलती किसके मुकाबले में? जिस पर नमाज में दरूद पढ़ते हो। किसके मुकाबले में? जिसके बारे में कुरान में आयत मौजूद है कि अल्लाह जल्ल शानहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह रहा है, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा,
میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری قربا کے ساتھ مودت کرو۔ اجر رسالت 23 سالہ سرکار رسالت مآب نے جتنی بھی رسالت کا کام کیا اس کا اجر صرف ایک چیز مانگی، اللہ نے وحی کے ذریعے کل کہہ کے، اے حبیب ان سے یہ کہو لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، نہیں مانگتا میں تم سے کوئی بھی اجر اس رسالت کا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے محبت کرو۔ اور اس قربا کے ساتھ مودت عملاً کیا کی اس امت نے؟ مخدومہ کائنات کو جھٹلا دیا گیا، مولا امیر کائنات کے گلے میں رسی ڈال کے مدینے کی گلیوں میں کھینچا گیا، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، کتنے یہودی تھے جو ان دونوں جنگوں میں شامل تھے؟ کتنے عیسائی تھے جو ان دونوں جنگوں میں شامل تھے؟ کیا دونوں طرف اصحاب موجود نہیں تھے؟ کیا بدر کے صحابہ جو ہے وہ جنگ جمل میں مولا علی علیہ السلام کی لشکر میں شامل نہیں تھے؟ کیا دوسری طرف ام المومنین مسلمانوں کی موجود نہیں تھی؟ مرجعیت معصوم کے مقابلے میں مرجعیت آ چکی تھی، فلاں مرجع فلاں مرجع فلاں مرجع۔ سوچئے، جس کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی، جس کے اتباع کو اللہ نے یہ کہا کہ اس کا اتباع کرو گے تو تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہو، پھر میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی پوری زندگی میں اپنے اہل بیت کا تعارف کراتے رہے، ان کی عظمت دکھاتے رہے، جن کے ہر فعل پر آیات قرآنیہ نازل ہوتی رہی، یتیم مسکین اسیر کو کھانا کھلاتے 3 دن تب آیت نازل ہو جاتی ہے، مباہلہ میں جائیں تب آیت نازل ہو جاتی ہے، ان کی ولایت کی آیت، ان کی اطاعت کی آیت، جنگ کے لیے گھوڑے دوڑائیں تو آیت، جنگ خندق میں عمرو ابن عبدود کو قتل کر دے تو اللہ کہتا ہے کہ آج مومنین کے لیے قتال میں اللہ کافی ہوا۔ تصور قائم کر دیا گیا۔ ہاں، اللہ کی خلافت اور چیز ہے، دنیاوی حکومت اور چیز ہے۔ دنیاوی حکومت کوئی بھی کر سکتا، رسول اللہ کی وراثت علمی کے وارث تو علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد ہی ہے، لیکن حکومت دنیا جو ہے یہ تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے امت کے اجماع پر، جہاں امت اکٹھی ہو جائے، جس پر اکٹھی ہو جائے۔ اسی دور میں 2 چیزیں ایجاد ہوئی۔ معتبر ترین صحابہ کرام جنہوں نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ تر زندگی گزاری تھی، ان کو مرجع بنا دیا گیا۔ لوگوں سے کہا گیا ہم نے رسول اللہ سے ہی قرآن سیکھا ہے، ہم نے رسول اللہ سے تمام احادیث سن رکھی ہیں، تم اپنے فروعی مسائل ہم سے پوچھو، ہم تمہیں جواب دیتے ہیں۔ تمہیں اس دروازے تک جانے کی کیا ضرورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اس دروازے کو چھوڑ کے جگہ جگہ دروازے کھول دیے گئے اجتہاد کے، جگہ جگہ دروازے کھل گئے اجتہاد کے، مرجع خلائق بن گئے۔ یہی تو وجہ ہے کہ صفین میں جب نیزوں پر قرآن بلند ہوئے تو خود مولا امیر کائنات کے لشکر کے جو سپاہی تھے انہوں نے بغاوت کر دی یہ کہہ کے کہ ہم قرآن کے مقابلے پر تیر نہیں چلائیں گے۔ اس ہادی برحق کو، اس حجت خدا کو، اس امام فی الارض کو
جس کو مولا قرار دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کو کہا گیا کہ مالک اشتر کو واپس بلا لیجئے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. اور پھر حکم مقرر کرنے کی ضد ہوئی. جس لشکر میں موجود لوگوں نے یہ کہا کہ نیزوں پہ قرآن بلند ہو گئے ہیں، اب ہم جنگ نہیں کریں گے، روکیے جنگ کو، بلائیے مالک اشتر کو واپس. انہوں نے کہا کہ دونوں طرف مسلمان ہیں اور دونوں سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، شام کے حکمران سے بھی اور علی ابن ابی طالب سے بھی، لہٰذا ان پر حکم مقرر کر دیے جائیں. اور پھر حکم کون مقرر ہوا؟ ایک طرف سے ابو موسیٰ اشعری، دوسری طرف سے عمر ابن العاص. یہ فیصلہ کریں گے کہ حق پہ کون تھا. اس کا فیصلہ کریں گے جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرما دیا تھا، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اے اللہ حق کو ادھر پھیرنا جدھر علی مڑ جائیں. اس کے حق پہ ہونے کا فیصلہ ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگ کریں گے، عمر ابن العاص جیسے لوگ کریں گے. لیکن ایسا ہی ہوا کیونکہ مرجعیت وجود میں آ چکی تھی ہادی برحق کے مقابلے میں. لوگ تقلید میں جا چکے تھے. یہ بھی تو صحابی ہیں، انہوں نے بھی تو قرآن رسول اللہ سے سیکھا ہے، انہوں نے بھی تو رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، انہوں نے بھی تو تفسیر اور تعویل رسول اللہ سے سیکھی ہے. یہ انہوں نے بھی تو ساری زندگی رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے جنگیں لڑی ہیں. تو یہ جو کہیں گے یہ معتبر ہے. کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ 6 ماہ پہلے، چلیے آپ سال پہلے کر لیجئے، لیکن حقیقت 6 سے 6.5 ماہ یا 7 ماہ پہلے غدیر کے مقام پر مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے یہ بتا دیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور 6 ماہ کے بعد جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ کرتے ہیں اور مخدومہ کائنات حسنین شریفین علیہ السلام کو لے کے مدینہ میں موجود ہر صحابی کے دروازے پہ جاتی ہیں اور جا کے یہ کہتی ہیں، کیا تم غدیر بھول گئے؟ کیا تم بھول گئے رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ مولا امیر کائنات اپنے حق کے لیے بھرے دربار میں لوگوں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے کہتے ہیں، کیا تمہیں یاد نہیں کہ غدیر میں رسول نے کیا کہا تھا؟ تو آگے سے کہنے والا کہتا ہے مجھے یاد نہیں، میں بھول گیا ہوں. اور رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، پھر بھی نہیں مانتا کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی ہے. ان ابتدائی ادوار میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کرنے سے لے کے سرکار امیر کائنات کے ظاہرہ حکومت میں آنے تک، ان ابتدائی ادوار میں مرجعیت وجود میں آئی. اور ایک اور سلسلہ بھی چلا، وہ سلسلہ ان کے لیے تھا جو دیہاتی گوار یا ایسے لوگ تھے جو کتابی علم حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے. ایسے لوگ ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف رنگ برنگے پیروں کے پاس جا کے دنیا بیعت کرتی ہے. کس بنیاد پہ بیعت کرتی ہے؟ وہ پیر صاحب یہ فرماتے ہیں اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں ہم تمہارے وارث ہیں، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہماری اطاعت کرو تو تم بخشے جاؤ گے. ایک طرف مرجعیت سامنے آئی، دوسری طرف ماشاءاللہ یہ سامنے آ گئے.
آج بھی یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے رائج ہیں، دونوں طرف دعویٰ ایک ہی ہے۔ مرجع تقلید صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو میری تقلید میں ہے وہ میرے فتوے پہ عمل کرے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں جس نے میری بیعت کی ہے وہ میرے کہنے پہ چلے۔ مرجع صاحب اپنی توضیح المسائل کے پہلے صفحے پہ لکھتے ہیں جو اس کتاب مستطاب کے مطابق عمل کرے گا انشاءاللہ عند اللہ ماجور ہوگا، گارنٹی دیتے ہیں کہ تمہارے اعمال کے ہم ذمہ دار۔ پیر صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں، جو ہم امر جاری کریں گے اس کے اوپر عمل کرو۔ جو ہادی برحق ہے، جو اولی الامر ہے، حقیقی اولی الامر ہے، جو موجود ہے، جس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر زمین پر حجت خدا موجود نہ ہو تو یہ فنا ہو جائے، اس کو دنیا نے چھوڑ ہی دیا۔ جس کی طرف رجوع کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اس کو چھوڑ دیا۔ ایک بڑا تاریخی جملہ، دوسرے خلیفہ کی قتل ہو جانے کے بعد جب تیسری خلافت کے لیے مجلس شورا بیٹھی تو مولا امیر کائنات کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ ایک تاریخی جملہ جو اس کتاب میں لکھا گیا وہ یہ لکھا گیا ہے اس موقع پہ کہ علی کی خلافت کے لیے لوگ راضی نہیں ہیں کیونکہ علی بہت سخت ہیں، وہ شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ کسی کے لیے رعایت نہیں کرتے، وہ حق سے زیادہ کسی کو نہیں دیتے۔ کیا تاریخ کی کتابوں میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں کہ سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا اگر آپ اللہ، اس کے رسول اور سیرت شیخین پر عمل کریں تو ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں؟ اور مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کروں گا، اور لوگوں نے کہا کہ پھر ہم آپ کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اور پھر جب سرکار رسالت مآب کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد بہت ساری تبدیلیوں کے بعد مرجعیت کے وجود میں آ جانے کے بعد پیر صاحبان کے وجود میں آ جانے کے بعد خلافت زہرا مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تو نتیجہ جنگ جمل اور جنگ صفین، جنگ نہروان، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات ظاہرہ میں یہ پیشین گوئی کر چکے تھے، خبر دے چکے تھے، جو شیعہ سنی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے کہ میرے بعد تم میں سے ایک ایسا ہے جو جیسے میں نے قرآن کی تنزیل پر جنگ کی ہے وہ تعویل قرآن پہ جنگ کرے گا۔ اور ایک روایت اور موجود ہے کہ اے علی میرے بعد آپ ناقصین، مارکین اور قاسطین سے جنگ کریں گے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ اے عمار یاسر تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم انہیں جنت کی طرف بلاتے ہوگے، وہ تمہیں جہنم کی طرف دعوت دیتے ہوں گے۔ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ سے یہ کہا تھا کہ اگر تم پر حوب کے کتے بھونکے تو سمجھ جانا کہ تم غلط ہو۔ تاریخ اسلام کو پڑھیے، کربلا اچانک بپا نہیں ہوئی، ایک دم سے نہیں ہوا۔ کیا وجہ تھی کہ جب مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو کوفہ کی مسجد میں ضرب لگا کر شہید کیا گیا تو ملک شام کے لوگوں نے حیرانگی سے یہ پوچھا علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ کیا یہ شامی سوچ نہیں تھی؟ کیا وہاں پہ یہ پھیلا نہیں دیا گیا تھا کہ مولا علی نماز نہیں پڑھتے؟
کیا ان کی نسلیں آج بھی ہمارے بارے میں یہ نہیں کہتی کہ تم بے نمازی ہو، تم نماز نہیں پڑھتے؟ جتنے ماتمی زنجیر زن آزادار ہیں ان کے اوپر سب سے بڑا الزام ہی یہ لگایا تھا، او یہ غالی نصیری بے نمازی، یہ نماز کب پڑھتے ہیں؟ ہاں، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، ہم خلاف شریعت جلوس ازا کو روک کے شارع عام پر نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے رب کے لیے، اس کی رضا کے لیے۔ ہماری شریعت کہتی ہے، شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کے مسلک میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اس شخص کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی جو حرام زادہ ہو، اس شخص کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی صحیح انسان کی جو معذور ہو، اس شخص کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی جو محمد و آل محمد سے بغض رکھتا ہو، اس شخص کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی جس کو تم کافر سمجھتے ہو یا جو تمہیں کافر سمجھتا ہو۔ لیکن آج مرجعیت اور اجتہاد اس بات کی تو اجازت دیتا ہے کہ فلاں شیخ حدیث صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، فلاں مفتی صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کوئی پیش نماز اپنی نماز کے تشہد میں علی ولی اللہ کی گواہی دے دے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، باطل ہو جائے گی۔ یزید لعین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، علی ولی اللہ کی گواہی دینے والوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ مرجعیت، اجتہاد۔ کیا وجہ تھی کہ مولا حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر چلائے گئے؟ کیا وجہ تھی؟ کس نے چلائے وہ تیر؟ کیا کوئی یہودی آ گئے تھے باہر سے؟ کیا عیسائیوں نے حملہ کر دیا تھا؟ کیا ہندوستان سے ہندو چلے گئے تھے وہاں پہ؟ کنہوں نے تیر چلائے مولا حسن علیہ السلام کے جنازے پہ؟ صرف اس بات پہ کہ رسول اللہ کے پاس دفن نہیں ہونے دیں گے۔ وہ جنہوں نے یہ کہہ کے انکار کیا تھا کہ رسول کی وراثت نہیں ہوتی، وہی وراثت کے اختیار پہ اپنی بیٹیوں کے حجرے میں دفن ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ سوچنا چاہیے نا، اگر نبی کی وراثت نہیں ہوتی تو پھر وہ وراثت بیٹیوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ پھر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کسی بیوی کو، کسی زوجہ محترمہ کو، کسی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حجرہ ملنا ہی نہیں چاہیے تھا، گھر نہیں ملنا چاہیے تھا، بلکہ ان کو ان کے والدین کے گھروں میں بھیج دینا چاہیے تھا کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی۔ ایک زوجہ محترمہ کو تو وراثت مل گئی کہ اس کے شوہر کا گھر ہے، بیٹی کو وراثت نہ ملی۔ اس زوجہ محترمہ کو، بلکہ ازواج مطہرات کو یہ حق حاصل ہو گیا وراثت کے تحت کہ ہمارا حجرہ ہے، ہم یہاں پہ اپنے باپوں کو دفن کر لیں گے۔ لیکن وہ حسن علیہ السلام جس کو گود میں بٹھا کے رسول پاک مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دے کر لوگوں کو بتاتے رہے کہ دیکھو حسن کون ہے، وہ حسین علیہ السلام جو نماز میں پشت پہ آ جائے تو سجدہ طویل کر کے بتا حسین کون ہے، وہ حسن اور حسین علیہ السلام کہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہوں اور حسنین کریمین جو ہے وہ مسجد نبوی میں داخل ہوں اور اپنے ابا کے دامن سے ان کا پیر الجھ جائے تو رسول خطبہ چھوڑ کے ممبر سے اتر کے آئیں اور ان کو گود میں لے کے واپس ممبر پہ جا کے خطبہ پڑھیں۔ ان کو اجازت نہ ملی کہ وہ روضہ رسول میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو سکیں، بلکہ اجر رسالت یہ ملا کہ جنازے پہ تیر چلا دیے گئے۔ کیا وجہ تھی کہ مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ نے یہ کہا تھا میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور فلاں اور فلاں اور فلاں میرے جنازے میں مت آئیں؟
کیوں؟ کیا وجہ تھی کہ مولا میر کائنات کو 40 قبریں بنانی پڑیں؟ مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ کو دفن کرتے وقت 40 قبریں بنانی پڑیں کہ پتہ نہ چل سکے کہ کون سی قبر حقیقی قبر ہے مخدومہ کائنات کی، کون سی لحد مبارک۔ کیوں مولا حسن علیہ السلام کا آج تک نہیں دیکھا کہ کسی جنازے کے اوپر تیر چلائے گئے ہوں؟ کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ جنازہ واپس گھر میں آئے اور کفن جو ہے وہ دوبارہ تبدیل کر کے پھر اس کو کسی اور جگہ جا کے دفن کیا گیا ہو۔ اور پھر وہ جو نواسہ رسول ہے، وہ جس پر درود پڑھنا امت پر واجب تھا، ہوا ہی یہ کہ جن کی اطاعت اور اتباع کو اللہ نے واجب قرار دیا تھا، لوگوں نے ان کے ساتھ ساتھ اپنی مرضی سے کچھ مرجع منتخب کر لیے کہ جو یہ کہیں گے ان کا حکم جو ہے یہ بھی ویسا ہی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ اور کربلا انہی تمام باتوں کا نتیجہ ہے۔ مولا حسن علیہ السلام نے جب معاہدہ کیا والی شام کے ساتھ، اس میں پہلی شرط رکھی کہ تو اپنے بعد اپنا جانشین، اپنا ولی عہد کسی کو مقرر نہیں کرے گا۔ اس میں شرط رکھی کہ میرے باپ مولا امیر المومنین علیہ السلام پر تبرہ بند کروائے گا، سب و شتم بند کروائے گا۔ جس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اللہ نے مولا قرار دیا، اپنے جیسا مولا قرار دیا، اس پر سینکڑوں سال تک، دہائیوں تک سب و شتم ہوتا رہا۔ کس کے کہنے پہ؟ اس زمانے کے مراجع اکرام کے، جنہوں نے حجت خدا کے پیرالل اپنی مرجعیت قائم کر لی تھی اور لوگوں نے ان کی تقلید کی۔ یزید کی ولی عہدی کے لیے وہ تمام ممالک جہاں جہاں پر اس وقت اسلامی حکومت قائم تھی، انہیں مراجع اکرام سے رابطہ کیا گیا جو اس زمانے میں مفتی اور قاضی کہلاتے تھے، اور ان کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کروایا گیا، فتوے دلائے گئے کہ یزید لعین خلیفہ برحق ہے اور تمہارا ولی الامر ہے۔ کیا ان مفتیوں نے جو فتوے دیے، جنہوں نے یزید کو تو خلیفہ برحق اور ولی الامر المسلمین قرار دلوایا اور نعوذ باللہ مولا حسین علیہ السلام کو باغی قرار کر دلوایا، وہ فتوے جو تھے اس کے پس منظر میں، اس کے دلائل میں اس وقت کے مفتیوں نے کیا قرآن کی آیتیں اور حدیثیں نہیں سنائی تھیں؟ کیا انہوں نے بائبل اور توریت کی آیتیں سنائی تھیں؟ کیا انہی آیات کی تعویل انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کی تھی، جس کے ذریعے انہوں نے یزید کو اس دور کا ولی الامر قرار دلوا دیا؟ جیسے آج عروۃ الوثقی میں بیٹھا ہوا فرزند ہزاروی تعویل کرتے ہوئے کہتا ہے اس آیت کی کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو ورنہ تمہارے اعمال ہفت ہو جائیں گے، اور تعویل کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امام خامنہئی سے آگے بڑھنے والے کے اعمال ہفت ہو جائیں گے۔ کیا یزید لعین کی خلافت کو منوانے والوں نے اسی آیت کی تفسیر اسی انداز میں نہیں کی تھی کہ آج وہ خلیفہ ہے، آج تمہارا وہ ولی الامر ہے، اگر اس سے آگے بڑھو گے، اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال ہفت ہو جائیں گے؟ سوچ بھی وہی، انداز بھی وہی، طریقہ کار بھی وہی۔ تمام چیزیں اکٹھی ہوئی اور نتیجہ کیا نکلا؟
یزید لعین نے مولا حسین علیہ السلام سے سارے بیعت کر چکے تھے، سارے. بڑا مشہور جملہ ہے، اہل سنت کے بزرگ عالم گزرے ہیں ابو العلا مودودی کے نام سے. کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کانفرنس کے بعد کھانا کھانے کے لیے تمام علماء کرام تشریف فرما تھے. تو ان میں سے کسی صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا مودودی صاحب سمجھ میں نہیں آتا، جب تمام لوگوں نے، تمام صحابہ جو باقی بچے ہوئے تھے سرکار رسالت مآب کے دور کے صحابہ بھی اور تابعین بھی، یہاں تک کہ تبا تابعین بھی، ان سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی، تو حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی جبکہ اجماع امت ہو چکا تھا، اکثریت یزید کی بیعت کر چکی تھی. تو ابو العلا مودودی نے بڑا خوبصورت جملہ جو ہے آگے سے جواباً کہا. انہوں نے کہا مجھے تو اس بات پہ حیرت ہے کہ جب حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی تو ان سب نے یزید کی بیعت کیسے کر لی. اور آج کیا ہو رہا؟ آج بھی یہی ہے. دنیا کے 80 ممالک میں فلاں صاحب جو ہیں وہ ولی الامر تسلیم کیے جا چکے ہیں، ان کی تقلید، ان کی مرجعیت تسلیم کی جا چکی ہے. اور مجھ جیسے جو کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے ہادی برحق کو پہچانو، حجت خدا کو پہچانو، اس سے تمسک کرو، نماز پڑھتے ہو، دعا مانگتے ہو، اللہ کے آگے بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کرتے ہو، اللہ تمہارے سامنے نہیں ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، تمہارے ساتھ بات نہیں کرتا، لیکن اس اعتقاد کے ساتھ تم اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتے ہو کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، تمہاری دعائیں قبول بھی کر رہا ہے. تو اس کا ہادی برحق کیا غیب میں رہ کے تمہاری دعائیں قبول نہیں کرتا، نہیں سنتا؟ شب برات کو سال میں ایک مرتبہ عریضے ڈال کر یہ اطمینان لینے والی قوم کہ یہ جو عریضہ ہم نے حسین بن روح کے تھرو بھیجا ہے، یہ مچھلی کھائے گی اور جا کے حسین بن روح کو دے گی، اور حسین بن روح جو ہے وہ مولا امام زمانہ تک ہماری بات پہنچا دے گا، وہ اس بات پہ ایمان کیوں نہیں رکھتی کہ مولا نے خود یہ فرمایا کہ تم تنہائی میں بیٹھ کے صرف اپنے لبوں کو جنبش دو اور یقین کر لو کہ ہم نے تمہاری بات سن لی، ہم نے تمہاری حاجت روائی کر دی. جن کو معصومین نے باب الحوائج قرار دیا کہ حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، قضائے حاجت کے لیے ان کے پاس آؤ، ان کو چھوڑ کے ان کی آج اطاعت کی جا رہی ہے جو خود یہ نہیں جانتے کہ ان کی نمازیں قبول ہوتی ہیں یا منہ پہ مار دی جاتی ہیں. وہ ان لوگوں میں شامل ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، صلاۃ کی حفاظت کرنے والے ہیں، یا ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فوائل للمصلین، لعنت ہے ان نمازیوں کے اوپر، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اللہ نمازی کہہ رہا ہے لعنت ہے ان نمازیوں پر، اس کا مطلب ہے کم از کم 5 وقت کے نمازی تو ہیں، ورنہ اللہ ان کو نمازی نہ کہتا. یہ کہتا ہے لعنت ہے ان انسانوں کے اوپر جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے. لیکن آیت کہہ رہی ہے فوائل للمصلین، ان نمازیوں پر لعنت ہے، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی صلاۃ سے ہی غافل ہیں. قرآن تدبر کرنے کا نام، تفکر کرنے کا نام، دین کو مولا سے لینا ہے، حجت خدا سے لینا، اس سے لینا ہے جس کو قرآن نے کہا لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، نہیں جانتا کوئی قرآن کی تعویل کو سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے. آج اتنے بڑے متقی بنے بیٹھے ہیں، آج اپنے آپ کو اہل الذکر اور راسخون فی العلم کے تابع دار بنے بیٹھے ہیں. پوچھے کسی سے جا کے کہ حروف مقطعات میں سے کسی ایک کا بھی تعویل کر کے بتائے کہ اس سے اللہ کہنا کیا چاہ رہا. وہ عالم نہیں ہوتا جو کسی سوال کے جواب میں یہ کہے کہ میں نہیں جانتا. وہ راسخون فی العلم اور اہل ذکر نہیں ہو سکتا جو کسی بھی مخلوق، انسان تو دور کی بات، چرند اور پرند کی زبان کو سمجھنے سے آری ہو، وہ ولی الامر نہیں ہوتا. اور یہی شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کا عقیدہ ہے. لوگوں نے یہ تمام باتیں بھلا دی.
مرجعیت اور اجتہاد کے پیچھے چل پڑے, ظاہری تقوی, ظاہری عبادت اور ریاضت کے پیچھے چل پڑے. اسی مرجعیت نے, اسی اجتہاد نے یزید لعین کو خلیفہ برحق, ولی الامر مسلمین, یہاں تک کہ امیر المومنین منوا کے مولا حسین کو باغی قرار دلوا دیا. انہی فتووں نے ایسا کیا. یہ جملہ آج سے 2-3 سال پہلے, بلکہ مجھے یاد ہے میں نے یہ پہلی مرتبہ آج سے 7 سال پہلے پوسٹ کیا تھا. 7 سال پہلے میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ کربلا میں 18,000 مراجع کے 9 لاکھ مقلد حسین کے مقابلے پہ تھے. 18,000 مفتیوں کے فتووں کو قرآن اور حدیث سمجھ کر حسین کے مقابلے پر آنے والے 9 لاکھ مقلدین تھے. کیونکہ جو مقلد نہیں تھے, جو فتووں کو تسلیم نہیں کرتے تھے, جو مولا حسین کے اطاعت کے علاوہ, ہادی برحق کی اطاعت کے علاوہ, حجت خدا کو چھوڑنے کے علاوہ کسی غیر کی طرف نہیں گئے تھے, وہ حسین کے ساتھ تھے, چاہے 72 ہی تھے. انہوں نے تو کسی کا فتویٰ نہیں مانا. انہوں نے تو کسی کی تقلید نہیں کی. انہوں نے تو ایک ہی بات کہی, لبیک یا حسین, لبیک یا امام, لبیک یا ولی الامر. آج 1400 سال کے بعد بھی کربلا کے لوگ آج بھی جو زندہ ہیں, آج بھی جو ان کو السلام علیکہ یا اولیاء اللہ کہہ کے سلام کیا جاتا ہے, تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہ کیا کہ حجت خدا کو, معصوم, منصوص اور مخصوص من اللہ امام کو چھوڑ کر ان کے کسی غیر کی اطاعت نہیں کی, اس کی نصرت کی جو اللہ کی طرف سے حجت تھا. اور وہ جو 9 لاکھ مقلدین تھے, ان کے سامنے جا کے بار بار خطبے دے کے ہر شہید یہی بتاتا رہا, سمجھو کہ حسین کون ہے. کیا مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو ان کا جو خطبہ ہے, بلاغ الحسین کے نام سے کتاب موجود ہے, اردو ترجمے میں موجود ہے, جائیے بازار سے لیجیے اور اٹھا کے پڑھیے کہ پہلا خطبہ جو مولا حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑتے وقت دے رہے ہیں, اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت اور اپنے بابا کے شیعوں کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. یہ جملہ کیا وہاں موجود نہیں ہے؟ کیا نانا کی امت اور بابا کے شیعوں نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی تھی؟ کیا قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا انہوں نے زکوٰۃ دینی چھوڑ دی تھی؟ روزے رکھنے چھوڑ دیے تھے؟ حج پہ جانا بند کر دیا تھا؟ کیا تھا؟ کیوں کہا مولا حسین علیہ السلام نے پہلے خطبے میں مدینہ چھوڑتے وقت کہ میں اپنے نانا کی امت اور بابا کے شیعوں کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں؟ کربلا سے پہلے یزید لعین کے مفتیوں نے اپنے مقلدین کو یہی سمجھایا تھا, آج کا ولی الامر یزید ہے, آج کا امام یزید ہے, آج کی حجت یزید ہے. اور لوگوں نے تقلید کی. 1400 سال کے بعد آج بھی وہی مفتی, آج بھی وہی ملا آپ کو یہ کہتا سنائی دے گا, دیتا ہے, آج کا حسین فلاں ہے, آج کا ولی الامر وہ ہے, آج کا کل ایمان فلاں مولوی ہے. میرا کام تھا آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو کھول کر بیان کرنا, میں نے کر دی. تسلیم کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی.
अपनी कब्र पे हिसाब आपने देना, मैंने नहीं देना। मेरी कब्र में मेरा हिसाब मैंने देना है, आपने नहीं देना। और ये जो मुल्ला कहते हैं कि हमारी तकलीद करो, तुम्हारी जगह हम हिसाब देंगे, कुरान हकीम की मुतअद्दिद आयात हैं जो ये कहती है कि कोई किसी का वज़न नहीं उठाएगा। जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रोज़े महशर नहीं पहचानेंगे तो ये मर्जे तुम्हारा वज़न कैसे उठाएंगे? जब तुम्हारी औलाद तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी, एक नेकी देने को तुम्हारी औलाद, तुम्हारे माँ बाप तैयार नहीं होंगे, उस नफ्सा नफसी के आलम में ये मर्जे तुम्हारी जगह हिसाब देंगे। अगर ऐसा मुमकिन होता तो कुरान हकीम में यह आयात ना आती। अगर ऐसा मुमकिन होता तो तलकीन पढ़ते वक्त कब्र में तुम्हारे मुर्दों को लटा के उनको याद दिलाया जाता, याद रखना तुम फलां मर्जे के मुकल्लिद थे, अभी वो आएगा तुम्हारी जगह और वो तुम्हारी जगह हिसाब देगा, परेशान ना होना। अतात अल्लाह की, अतात उसके रसूल की, अतात साहिबाने अम्र की, बस सलाम है उन उलमा को जो अपनी तकलीद करवाने की बजाय, अपनी मर्जियत और अपनी वलायत मनवाने की बजाय वलायत मासूमीन अलैहिस्सलाम बयान करते हैं। सलाम है उन उलमाए कराम को जिन्होंने तौज़ीहातुल मसाइल बनाने की बजाय हदीस की किताबें लिखी, मुहद्दिस कहलाना मंजूर किया, मर्जे और मुज्तहिद नहीं बने। ऐसे उलमा की हम इज्जत करते हैं। ऐसे उलमा की जूतियों को साफ करना हम अपने लिए बाइसे इज्जत समझते हैं, जिन्होंने हदीस मासूम तो बयान की, लोगों को अपने जन और कयास पर मबनी फतवों पे नहीं लगाया, हुज्जत खुदा के मुकाबले में खुद हुज्जत बन के नहीं बैठे। करबला को रोने वालों, 1400 साल बाद इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करने वालों, इस करबला के वकू पजीर होने के असबाब और इलल उनको भी समझो, उनसे बचो। ये ना हो कि करबला को तो रोते रहो, मातम भी करो, नोहे भी पढ़ो, मजालिस अज़ा में भी जाओ, गिरिया भी करो, लेकिन अमलन उन तमाम असबाब पे अमल करो जो इस करबला के सानहे की बुनियाद बने। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मौला सलामत रखे हर मातमी अज़ादार को कल और आज सिवाय गिरिए के और कोई काम नहीं, सिवाय पुरसे के और कोई काम नहीं। जितना हो सकता है रसूलुल्लाह को, उनके नवासे का और उनके असहाब का और उनकी औलाद का पुरसा दें। जितना हो सकता है मखदूमा कायनात को उनके बेटे का और उसके असहाब का पुरसा दें, उनकी औलाद का पुरसा दें, जितना हो सकता है। मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम को उनके बेटे का और मौला हसन अलैहिस्सलाम को उनके भाई का, मखदूमा फाते शाम सलवातुल्लाह अलैह बिनते अली अलैहिस्सलाम को उनके भाई का पुरसा दीजिए, क्योंकि हमारी तख्लीक का मकसद अमर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिंदा रखना। कल गुफ्तगू नहीं होगी। 11 मुहर्रम को हम करबला और करबला के बाद के वाक़यात के हवाले से गुफ्तगू का आगाज करेंगे 13 मुहर्रम तक। या मेरे कायनात अलैहिस्सलाम मदद। लानत हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हर दौर के, हर शक्ल के, हर रूप के, हर किस्म के दुश्मन पर बेशुमार लानत। दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर।